اکیلا اتنی بڑی، دیکھیں میری بات سنیں، ایک یہ ملک ہے، ایک صدر سارا کام کرتا ہے، حالانکہ حکم اور اختیار کس کا چلتا ہے؟ سربراہ کا، مگر اس نے نیچے سارا ایک نظام ہے. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو یہ مثل ہے اس کی. حدیث قرآن پاک میں ہے کہ جب جنت میں جنتیوں کو پھل دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ اسی طرح کے پھل تو ہم دنیا میں بھی کھایا کرتے تھے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح آج اور پھر اس دن جب حشر اور نشر ہوگا کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، اس دن بھی جب ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا، اس دن بھی جو صالحین کی صحبت والے ہوں گے، اولیاء ہوں گے، وہ اپنے مریدین کو نہیں چھوڑیں گے. اس دن بھی مریدین اپنے شیوخ کے ساتھ ہوں گے. تکبیر، تو یہ آپ کا اپنے محبوب کو قیامت کے دن دے گا. پھر اس کے بعد ایک اور تعظیم جو قیامت کے دن دے گا وہ یہ دے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت کے افتتاح کروائے گا. کیا کروائے گا؟ جنت کے افتتاح اپنے محبوب سے کروائے گا، اور اپنے محبوب کو ہر ایک پر شہید لائے گا، گواہ لائے گا. کفار جو پچھلی امتوں کے کفار ہوں گے وہ ایک اعتراض کریں گے کہ باری تعالیٰ طریقے سے فریضہ نبوت انجام نہیں دیا، اگر ہمیں صحیح پیغام پہنچایا ہوتا تو ہم یقیناً تیری اتباع کرتے، تجھ پر ایمان لاتے. یہ اعتراض کریں گے ہر کافر پچھلی امتوں کا، اپنے نبی پر یہ اعتراض کرے گا. اب سوال آ گیا کہ کیا نبی نے اپنا کام پورا کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ پاک فرمائے گا، نبی سے پوچھے گا، نبی فرمائے گا، عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ میں نے اپنا کام پورا کر دیا تھا. اللہ پاک فرمائے گا کوئی گواہ ہے؟ وہ خاموش. پھر اگلا اعتراض ہوگا، اللہ فرمائے گا کوئی گواہ ہے؟ خاموش. ایک قطار بن جائے گی روز محشر انبیاء علیہ السلام کی جنت کے باہر، اور کسی کو بغیر شفاعت مصطفیٰ جنت میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس وقت حضور اسلام تصدیق کریں گے کہ باری تعالیٰ تیرے سارے نبیوں نے فریضہ نبوت انجام دیا تھا، یہ کافر جھوٹے ہیں. آپ کی شہادت پر اور آپ کے اس مرتبہ شہید ہونے پر ہر نبی کو جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے. تو یہ بات ضمنی آ گئی، میں نے عرض کر دی. اس کے بعد جو ہے صلاۃ، درود پاک، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. صلاۃ کا ایک معنی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اس کو سمجھتے ہیں. ہم نے تو صلاۃ کا معنی لیا ہوا ہے نا بالکل سادہ درود. کیا معنی لیا ہوا ہے؟ درود کو پڑھنا جو ہم پڑھتے ہیں. تو ہم نے تو معنی وہ لیا ہوا ہے نا درود جو ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں، مگر اس کے اندر ایک خاص معنی پوشیدہ ہے. یہ آخری نقطہ عرض کر کے اس کے بعد بات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جو صلاۃ کا لفظ ہے اس کے دو مادے ہیں جس سے یہ نکلا ہے، مشتق ہے. ایک ہے سلو، سواد لام واو، اور ایک ہے سلی، سواد لام یا. دو مادے ہیں اس کے، سلو اور سلی. اور عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ روٹ ورڈ مجرد، حروف مجردہ میں، حروف اصلیہ میں جو معنی پایا جائے اوپر تک تمام مشتقات میں اور تمام تصریفات میں وہ معنی پایا جاتا ہے کسی نہ کسی صورت جو بنیادی حق میں پایا جاتا ہے. اوپر تک جتنے آپ اس لفظ سے معنی نکالیں اس میں وہ معنی کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی حیث میں اصل معنی موجود ہوگا. تو جو سلو یا سلی اس کا معنی ہے، اصل معنی ہے یہ ہے جوڑنا. صلاۃ، سلو کا اصل معنی کیا ہے؟ جوڑنا، قریب کرنا، دوری کو ختم کرنا، بعد کو ختم کرنا، قربت لانا، فاصلوں کو مٹانا. اس پر بے شمار دلائل ہیں، مگر میں ان دلائل کو حذف کر کے چند ایک آیات قرآن پاک سے سارا مضمون آیات قرآنی عرض کرتا ہوں کہ قرآن نے جہاں سلو، سلی یا اس کے مشتقات کو استعمال کیا تو کس معنی میں کیا. سورہ یاسین 36ویں سورت آیت نمبر 64 اللہ پاک نے فرمایا اسلوہ الیوم. آج کے دن کفار سے خطاب ہے، آج کے دن تم اس میں داخل کیے جاؤ گے، قیامت کی طرف اشارہ ہے. اسلوہ الیوم،
یعنی یہ جہنم میں اس رو داخل کیے جائیں گے، اس لو قریب کیے جائیں گے جہنم کے، تب جا کے داخل ہوں گے۔ دوسری دلیل سورہ الاعلی 83ویں سورت آیت نمبر 16 فرمایا یصلی النار الکبریٰ، یصلا آیا ہے، پھر کیا آیا ہے لفظ یصلی النار الکبریٰ، وہ ان قریب اس دہکتی آگ میں جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ پھر قریب کا معنی ذرا 2 منٹ مجھے دے توجہ سے۔ پھر سورت عبس 80ویں سورت 4 آیت فرمایا تسلا نارن حامیہ، سلو یسلی ذہن میں رکھیں، تسلا نارن حامیہ، ان کو اس دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جاؤ حکم دیا جائے گا۔ پھر سورہ مجادلہ 58ویں سورت آیت نمبر 8 فرمایا حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے، وَيَصْلَوْنَهَا، اور وہ اس کے قریب کیے جائیں گے، اس میں ڈالے جائیں گے۔ حسبہم جہنم وَيَصْلَوْنَهَا، اور وہ اس میں ڈالے جائیں گے۔ پھر سورہ المدثر 74ویں سورت 26 میں فرمایا سَأُصْلِيهِ سَقَرَ، ہم ان قریب انہیں اس میں داخل کر دیں گے۔ اس کے بعد سورہ لیل 15ویں آیت لا یصلها الا الاشقى، یصلا صلی وسلم، لا یصلا، کوئی اس میں داخل نہیں کیا جائے گا مگر وہی جو بدبخت ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بھی اس کی بے شمار مثالیں ہیں، میں مختصر ایک آخری مثال دے کے سورہ لہب آپ سب لوگ پڑھتے ہیں، آخری اس پارے میں ہے، تو اس میں جو ابو لہب کا ہے اس کی تردید میں سیصلا نارن ذات لہب، سیصلا نارن، اور اس کو آگ کے قریب کیا جائے گا، آگ میں ڈالا جائے گا۔ قربت کا معنی پایا جاتا ہے، کیا معنی پایا جاتا ہے؟ قربت کا۔ میں نے اتنی آیتیں پیش کر دی آپ کے سامنے حوالہ جات کے ساتھ، تو جب قربت کا معنی پایا گیا تو اس کا مطلب ہے درود کے اندر، صلاۃ کے اندر ایک معنی قریب کرنے کا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو زیادہ کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے وہ حضور اسلام کے اتنے قریب ہوتا جاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ صلاۃ کے اندر چھپے معنی کی تاثیر اور فیض کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ کثرت سے درود پڑھے وہ حضور اسلام کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے۔ سمجھے نا؟ تو یہ اس کے اثر کا معنی ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب اللہ قریب کرتا ہے تو کتنا قریب کرتا ہے، کتنا اس نے درود پڑھا، کتنا اپنے محبوب کو اپنے قریب کرتا جاتا ہے، کوئی حد بھی ہے قربت کی کہ نہیں ہے؟ بس اختصار ایک رات کی قربت کا ذکر کر کے اس کے بعد گفتگو ختم۔ ایک رات کتنے قریب کرتا ہے؟ معراج کی شب اللہ پاک نے فرمایا ثم دنا، سفر جہاں سے شروع ہوا مسجد حرم سے یا حضرت ام ہانی کے گھر سے، 2 روایتیں ہیں، یا کعبہ کے سین سے یا حضرت ام ہانی کے گھر سے، 2 روایت شروع ہوا، کئی عالم کو کراس کر کے رسول اسلام گئے۔ یہ پہلا عالم تھا، یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، براق ساتھ تھی، براق پر تشریف فرما ہوئے اور سفر شروع ہوا۔ آپ تشریف لے گئے مسجد اقصیٰ پر، پہلا سفر، مطلب یہ پہلا جو عالم جبروت جس کو ہم کہتے ہیں یہ موجود ہے، عالم شہادت، اس کا جو سفر تھا یہ آپ نے حضرت جبرائیل امین کے ساتھ مسجد اقصیٰ تک کر دیا، اور مسجد اقصیٰ پر تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ آپ جانتے ہیں ان باتوں کو، میں آگے گزرتا جاتا ہوں۔ تو مسجد اقصیٰ پر پہنچے، وہاں پہ تمام انبیاء کی سرداری، ایک اس کا عملی مظاہرہ ہوا۔ پھر اس سے آگے اوپر چلتے گئے، پھر عالم جبروت کے سفر کے بعد مسجد اقصیٰ سے آگے عالم ملکوت کا سفر شروع ہوا، چونکہ فرشتوں کی کائنات تھی، وہ سمجھے نا، وہ نوری کائنات تھی، فرشتوں کی کائنات کا سفر شروع ہوا۔ عالم ملکوت چلتے گئے، ایک مقام آیا کہ عالم ملکوت کی انتہا ہو گئی، سدرۃ المنتہا، بیری کا درخت۔ اس سے آگے جبرائیل نے کہا کہ میں نے نہیں جانا، کہ اگر جاؤں گا تو پر جل جائیں گے، ہماری لمٹ یہ ہے، ہماری لمٹ یہ ہے۔ تو وہاں پر جبرائیل علیہ السلام رک گئے، مسجد اقصیٰ تک ساتھ تھے براق، اس کے بعد جبرائیل رک گئے عالم ملکوت میں، براق وہاں پہ جبرائیل بھی رک گئے، براق بھی رک گیا۔ اس کے بعد ایک رف سبز رنگ کا تخت آیا۔ یہ پہلا سفر عالم جبروت، دوسرا عالم ملکوت، عالم ملکوت جبروت بھی گزر گیا، عالم ملکوت بھی گزر گیا۔ اب سدرۃ المنتہا سے اوپر عالم لاہوت شروع ہو رہا ہے، جہاں پر کوئی مخلوق پر بھی نہیں مار سکتی تھی، وہاں پر ایک رف ایک تخت آیا، حضور اس تخت